السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب اللہ کی فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ الوداع، جمعہ مبارک۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے اور عبادات قبول و مقبول فرمائیں۔ اور سورۃ الکہف کے غار والوں کا قصہ میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں مزید، اور پچھلی ویڈیوز کا جو فضیلت میں نے بتائی تھی اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی، تو دیکھ لیں۔ جو ابھی دیکھ رہے ہیں تو وہ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان حضرات کے واقعے کا خلاصہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ کچھ نوجوان تھے جو ایک مشرک بادشاہ کے عہد و حکومت میں توحید کے قائل تھے۔ بادشاہ نے ان کی توحید پر ایمان رکھنے کی بنا پر پریشان کیا تو یہ حضرات شہر سے نکل کر ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری نیند طاری فرما دی اور یہ 309 سال تک اسی غار میں پڑے سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیند کے دوران اپنی قدرت کاملہ سے ان کی زندگی کو بھی سلامت رکھا اور ان کے جسم بھی گلنے سڑنے سے محفوظ رکھے۔ 309 سال بعد ان کی آنکھ کھلی تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی لمبی مدت تک سوتے رہے، لہٰذا ان کو بھوک محسوس ہوئی تو اپنے ایک صاحب کو کچھ کھانا خریدنے کے لیے شہر بھیجا اور ہدایت کی کہ احتیاط کے ساتھ شہر میں جائیں تاکہ ظالم بادشاہ کو پتہ چل نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ 300 سال کے عرصے میں وہ ظالم بادشاہ مر کھپ گیا اور نیک صحیح العقیدہ شخص بادشاہ بن چکا تھا۔ اور یہ صاحب جب شہر میں پہنچے تو کھانا خریدنے کے لیے وہی پرانا سکہ پیش کیا جو 300 سال پہلے اس ملک میں چلا کرتا۔ دکاندار نے وہ پرانا سکہ دیکھا تو اس طرح یہ بات سامنے آئی کہ یہ حضرات صدیوں تک سوتے رہے تھے۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو ان لوگوں کو بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ اپنے پاس بلایا اور بالآخر جب ان حضرات کی وفات ہوئی تو ان کی یادگار میں مسجد تعمیر کی۔ عیسائیوں کے یہاں یہ 7 سلیپرز کے نام سے واقعہ مشہور ہے۔ ان حضرات کو اصحاب الکہف غار والے کہنے کی وجہ تو ظاہر ہے، انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، لیکن ان کو رقیم والے کیوں کہتے ہیں اس کے بارے میں مفسرین کی رائے مختلف ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ رقیم اس غار کے نیچے والی وادی کا نام ہے، بعض کہتے ہیں کہ رقیم تختی پر لکھے ہوئے کتبے کا نام ہے اور ان حضرات کے انتقال کے بعد ان تختی پر کتبے کی صورت میں لکھوا دیے گئے تھے۔ ان اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرے بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس پہاڑ کا نام ہے جس پر وہ غار واقع تھا۔ واللہ سبحانہ عالم۔ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ اس آیات میں انہی کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے پیش نظر یہ واقعہ کوئی عجیب نہیں، کیونکہ اس کی قدرت کے کرشمے تو بے شمار ہیں۔ ایک تو کھانے سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ مومن کو کیسا کھانا چاہیے، پاکیزہ اور صاف ستھرا اور حلال ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ابن کثیر کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بادشاہ کو ان کے عقیدے کا پتہ لگا تو اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر لیا اور ان سے ان کے عقیدے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بڑی بے باکی سے توحید کا عقیدہ بیان کیا، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ دل اس کی مضبوطی کا حوالہ اس آیت میں دیا گیا ہے۔ یہاں تک جتنا بھی واقعہ میں نے بیان کیا آیت نمبر 13 پر ذکر ہے کہ اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے، یعنی جب تم نے دین اختیار کر لیا ہے اور تمہارے شہر کے لوگ تمہارے مخالف ہو گئے ہیں تو اس دین کے مطابق عبادت کرنے کے لیے یہی صورت ہے کہ شہر سے باہر پہاڑ پر جو غار ہے اس میں جا کر بیٹھو، کسی کو تمہارا پتہ نہ چلے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے دل مضبوط کر دیا تھا، ایمان کی خاطر، یعنی اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے۔ غار کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اس کے غار کا محل وقوع کچھ ایسا تھا کہ دھوپ نہیں آتی تھی، طلوع آفتاب کے وقت سورج اس کی دائیں جانب ہٹ کر نکل جاتا تھا اور غروب کے وقت بائیں جانب۔ اس طرح یہ لوگ دھوپ کی تپش سے محفوظ بھی رہے، اس طرح ان کے جسم اور کپڑے بھی خراب نہیں ہوئے اور دھوپ کے قریب سے گزرنے کی وجہ سے گرمی کے فوائد بھی حاصل ہوتے رہے۔ یعنی ان لوگوں کا اس غار میں پناہ لینا، اتنے لمبے عرصے تک سوتے رہنا اور دھوپ سے محفوظ رہنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی نشانی ہے۔ بے شک ان اصحاب کہف کا اتنی لمبی مدت تک سوتے رہنا اور پھر زندہ جاگ اٹھنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی واضح دلیل ہے۔ اس واقعے کو دیکھ کر ہر شخص بآسانی اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ جو ذات اتنے عرصے تک سونے کے بعد ان نوجوانوں کو زندہ اٹھا سکتی ہے، یقیناً وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے۔ بعض روایت میں ہے کہ اس وقت کا بادشاہ قیامت اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا تھا، لیکن کچھ لوگ آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کا
اظہار کر رہے تھے، اور بادشاہ نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسا معجزہ دکھا دیں جس سے آخرت کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت نوجوانوں کو جگا کر اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دیا۔ نمبر 21 میں ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ 3 آدمی تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے 5 آدمی تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں لوگ مشورے کریں گے یا اس طرح، تو میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، تھوڑے لوگوں کے سوا کسی کو علم نہیں پورا۔ آیت سے مستقل سبق دے دیا ہے کہ جس معاملے پر انسان کا کوئی مسئلہ موقوف نہ ہو اس کے بارے میں خواہ مخواہ بحثیں نہیں کرنی چاہیے۔ اصحاب کہف کے واقعے میں اصل سبق لینے کی بات یہ کہ انہوں نے کس طرح نامواقف حالات میں حق پر ثابت قدم رہنے کا مظاہرہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی مدد فرمائی۔ رہا یہ کہ ان کو صحیح تعداد کیا تھی، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس پر بحث و مباحثہ کیا جائے۔ آج تک کا واقعہ اصحاب کہف کا میں آپ کو بتا چکی ہوں، امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اور اس کے علاوہ اگلا واقعہ باغ والوں کا واقعہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو میں تھوڑا تھوڑا بتانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گی، پارٹ 1 پارٹ 2 کر کے، اور اس اپنی پچھلی ویڈیو کا جو میری نئی پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لنک میں شیئر کر دوں گی اپنی پچھلی ویڈیو کا ڈسکرپشن باکس میں، تو آپ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔